جس کا ولی راضی نہیں نکاح سے نکاح ہوتا ہی نہیں، وہ عمل زنا ہے اس کا، یاد رکھیے. جو بغیر ولی کے نکاح کرے جو لڑکی، وہ عمل زنا ہے اس کا. اور جو لڑکا ایسی لڑکی سے نکاح کرے اس نے زنا کیا، اس سے اس کا نکاح نہیں ہوتا، اس لیے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل. ناظرین، آج کی ویڈیو جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ آپ سب نے دیکھنی ہے. اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں ایک بہت ہی بڑا کام صدقہ جاریہ کرنے جا رہی ہوں. وہ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہماری نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اور مجھ کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے احکامات کیا دیے ہیں اور اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں. بیسیکلی یہ جو جعلی وکیل ہے وہ کہتے ہیں نا، جب ڈگریاں جعلی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں خطرہ ایمان. کل ان لوگوں نے ایک لائیو کیا اور مجھے اتنا دکھ ہوا کہ آپ لوگوں کو اتنا مس گائیڈ کر رہے ہیں. یہ جو جعلی اداکارہ ہیں، بلکہ سستی اداکارہ ان کو تو ہم کہتے ہیں، اللہ معاف کرے میں اس طرح کے لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ لوگ اتنی گندی گندی زبان استعمال کرتے ہیں کہ دل آپ کا مطلب پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو آ کے اب سوشل میڈیا پر انہوں نے نا ایک عجیب قسم کا بازار سا لگا لیا. اینی وے، یہ خاتون فرماتی ہیں کل کے پروگرام میں، میں ان سب کا جواب دینے جا رہی ہوں اور ان کی بڑی شرمناک گفتگو بھی میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرتی ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. اچھا، سب سے پہلے تو یہ فرماتی ہے کہ جی کون سی شریعت، اگر ایسا ہی ہوتا تو کورٹ یہ نہ کرتا، کورٹ وہ نہ کرتا. آپ کو پتہ ہے ہمارے تو قانون کے اندر یہ تک امینڈمنٹ کی گئی. اب میں کیا اس بارے میں کہوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ سب کچھ آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اس ملک میں، ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیجئے. بہت سی چیزیں آپ کی سمجھ سے آگے کی، اور قانون کے اندر جو ایک وہ رکھا گیا نا ایک تھوڑا سا مارجن، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مطابق اس کے اندر تھوڑی سی گنجائش رکھی گئی ہے، لیکن اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو بات ماں باپ کی پریشانی کی وجہ بنے، ان کی شرمندگی کی وجہ بنے، ہم کف نہیں ہے تو اس چیز کو ایوائڈ کرنا چاہیے. لیکن باقی سب کی متفقہ رائے جو ہے یہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں علماء کی زبانی، اور علماء نے ان کے لیے کیا کچھ کہا ہے ذرا سنیے گا. شرم سے ڈوب مرے، ورنہ اپنا بتا دیں ان کا دین ایمان کیا ہے، کیونکہ پھر یہ مسلمان تو میں نہیں انہیں سمجھتی اگر تو یہ اس بات سے انکار کر دیتے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ کو فرمان سنانے جا رہی ہوں، اس کے بعد بھی اگر آپ کو انکاری ہے نا، اور یہ ہر کسی یعنی کہ میں آپ کو اہل سنت، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، اہل تشیع سب کی طرف سے یہ متفقہ حدیث ہے، متفقہ حدیث. اس کے بعد یہ جو جعلی وکیل ہے یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ آ جائے جی مناظرہ کرے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان جیسے لوگوں کو تو میں منہ لگانا نہیں پسند کرتی. یہ شخص جو ہے اس کے ساتھ میں مناظرہ کروں جس کو دین کا کک پتہ نہیں، جو عورتوں کے بارے میں اتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے. یقین مانیے کہ میں کہتی ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے اس کی تربیت کے اوپر، مجھے شرم آتی ہے اور مجھے دکھ محسوس ہوتا ہے اس کے گھر کی عورتوں کے لیے، کیونکہ اس نے بتایا ہے کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے، کس کماش کا بندہ ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا اس کے بعد یہ کل جو ہے یہ ذرا ایک بات فرما رہا تھا، ذرا پہلے میں آپ کو سنا دیتی ہوں، اس کے بعد ان کی ذرا شرمناک گفتگو، یعنی کہ ایسی گفتگو جو میں کہتی ہوں کہ فیملی والے تو بالکل مطلب مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے نا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے بالکل بھی نہ سنیں. اچھا ذرا یہ سنیے گا، ذرا فرماتے کیا ہے. اجازت ہی نہیں دیتی. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عاصم مستاہل یا اس کا باپ فراڈی تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ نکاح ہوا ہے یہ نکاح ہے ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں 3 دفعہ یہ بات کر چکی ہوں. شریعت یہ بھی اجازت نہیں دیتی کہ ایک عورت ٹی وی کے اوپر آئی 900 چوہے کھا کے بلی حج پہ چلی. جب انہوں نے وہ لندن والی خبریں پڑھتی تھی تب یہ اسکارف نہیں لیتی تھی. جب یہ چینل پہ کام کرتی تھی تو گلے میں دوپٹہ ڈال کے یہ وہاں پہ خبریں پڑھتی. چلے جعفری صاحب، تب میں دوپٹہ نہیں لیتی تھی نا سر پہ، تو دیر آئے درست آئے. اللہ نے ہدایت دے دی، الحمدللہ، مالک ہدایت دیے رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے. آگے سنیے گا. تو شریعت تو یہاں سے اپنے گھر سے شروع کرے نا. وہ شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ یوٹیوب کے اوپر آ کے تو غیر محرم لوگوں کے سامنے اپنی ایک چھوٹی ایک بڑی نکال کے باتیں کرو. اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ میں تو آپ لوگ کے فزیک پہ پھر بھی نہیں بولوں گی، الحمدللہ مالک کا بڑا کرم ہے. آپ تینوں جو ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے میں اپنے آپ کو بہتر ہی سمجھتی ہوں، الحمدللہ. یہ جو آپ کے ساتھ جو رپورٹر نامی شخص ہے لوگوں کی مذاق اڑانے والا، الحمدللہ میں نے تو آج تک کبھی اس کے بارے میں کوئی جملہ غلط بولا نہیں، لیکن اس کے بارے میں لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا ہوا، اور اس کے بارے میں میں نے میڈیا سے جو کچھ سنا ہوا ہے میں کہنا ہی نہیں چاہتی نا. یعنی یہ وہ بندہ ہی نہیں ہے کہ جس سے آپ کبھی بات بھی کرو. مجھے کسی نے اس کا ریفرنس دے دیا، میں نے اس کو بٹھا لیا اپنے پروگرام میں. بعد میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ میں نے کس شخص کو بٹھا لیا تھا. اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ غلط کرتی ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، الحمدللہ اس وقت جو میں نے کیا ہوا یہ شرعی پردہ ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر کہیں کہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، لیکن یہ شرعی پردہ ہے. جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہے نا وہ شرعی پردہ نہیں ہے. اور جو آپ دونوں بیٹھ کے نا غیر مہذب گفتگو اور گندے زمانی جملے بولتے ہیں وہ غیر اخلاقی ہے، وہ غیر شرعی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو میں اس وقت یہاں بیٹھی ہوں نا، آپ نے دیکھا نہیں بڑی بڑی عالمائیں ہیں وہ بیٹھتی ہیں، وہ پورے پروگرامز کرتی ہیں، وہ پوری مجالس پڑھتی ہیں، وہ پوری دینی خطبے دیتی ہیں. اور آپ جب عمرہ بھی کرتے ہیں تو آپ چہرے کو کور نہیں کرتے. جو لوگ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جو لوگ کرے اگر وہ نقاب بھی کرے تو بالکل اچھی بات ہے، لیکن اسلام کے اندر یہ مختلف اسکول آف تھاٹس ہے، اس لیے میں اس کی بحث میں نہیں جانا چاہتی. لیکن الحمدللہ جو میں بھی کر کے بیٹھی ہوں وہ شرعی پردہ. پھر اس چیز کو اس چیز کے ساتھ مت جوڑیے
میں کوئی یہاں پہ یہ اپنی وکالت کرنے نہیں بیٹھی, میں ایک ناجائز اور حرام کام کے بارے میں کہہ رہی ہوں, کیونکہ میں بھی آپ کو سنوانے جا رہی ہوں آج. اس کو آپ نے بڑے غور سے سننا آگے چل کے کہ ناجائز اور حرام کام کیا ہوتا ہے. اچھا, اس سے پہلے میں جلدی سے آپ کو اس جعلی وکیل کی وہ شرمناک گفتگو سناتی ہوں, اور اس کے بعد آج دھماکے دار پروگرام ہونے جا رہا ہے. آپ نے اس لیے سننا ہے کہ آگے علماء نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے. جو میں نے کہا نا کہ یہ غلط ہے, وہ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے بڑے بڑے عالم دین یہ بات کر رہے ہیں. اب ذرا میں آپ کو سنا دیتی ہوں اس بے شرم انسان کی وہ شرمندہ کر دینے والی گفتگو جو یہ کرتا ہے. لنڈن والی آنٹی, مائی بیلوڈ لنڈن والی آنٹی, مجھے یہ بتا کہ تجھے کس نے ہینڈل کیا؟ تیرے جیسی جو باقی تھی ان کو کس نے ہینڈل کیا؟ اور یہ تہمتیں لگاتے ہیں, انہوں نے تہمت لگائی بشرا شکیل پر. اس نے ماریا کے بارے میں اسی طرح کی گندی باتیں کی. شادی شدہ خواتین کو یہ کہتا ہے میرا کرش, مائی لو, یہ بولتا ہے اس خاتون کو ادھر بیٹھ کے. گندا آدمی, اللہ معاف کرے, بے شرم آدمی. پتہ نہیں اس کے گھر والے اس کو کیوں نہیں سنبھالتے, یا اس کو کوئی کہنے والا نہیں ہے شاید اس کے گھر میں کہ یہ لوگوں کی بیویوں کو یہ شرعی کام بتائے گا. یہ کہتے ہیں میرے ساتھ آ کے ڈیبیٹ کرے. ارے تم ہو کون؟ تمہاری کیا اوقات کیا ہے؟ تمہیں تو یہ مولانا بھی جواب دیں گے. تم سنو تو صحیح, تمہاری کتنی بےعزتی کر رہے ہیں تم لوگوں کی, کتنی تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے, چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. ذرا یہ سنو کہ اس شادی شدہ خواتین کے بارے میں باتیں کس طرح کرتا ہے. یہ ذرا دوبارہ سے سنیے گا. مجھے یہ بتا کہ تجھے کس نے ہینڈل کیا؟ تیرے جیسی جو باقی تھی ان کو کس نے ہینڈل کیا؟ یوٹیوبرز کو کس نے ہینڈل کیا؟ اپنا نیریٹو کس نے رکھا؟ بچی تو ایک آدھا ویڈیو پیغام دے دیتا تھا, یہ شاید کے ساتھ کبھی آ جاتا تھا. ریگولرلی پنچر آنٹیوں سے لے کے تو بے وقوف فدوؤں تک کون آتا رہے لائف میں؟ کون آتا رہے؟ ظاہر ہے لندن والی, دیکھو لندن والی. اور یہ بیچ میں ایک نے لقمے دینے کے لیے مسٹر بلال نامی رپورٹر جو رکھا ہوا ہے, جس کے اندر نہ تمیز ہے نہ حیا ہے, لوگوں کی آنکھوں پہ, لوگوں کے کپڑوں پہ, لوگوں کے لباس پہ, لوگوں کی باتوں کے اوپر جگتے لگانے کے لیے رکھا ہوا ہے یہ بندہ, جس نے ٹکے کا کام نہیں کیا آج تک. اگر کیا ہوتا نا تو آج کہیں یہ بیٹھا ہوتا. ابھی تک یہ جہاں پر بیٹھا ہوا ہے نا وہ سب کو ہی پتا ہے. غلط کر رہی ہو نا تم, اس طرح امی نہ بنو ان کی. ذرا تھوڑا سا جو ہے نا وہ لوگوں کو سچ بتاؤ, لوگوں کو سچ بتاؤ. یہ نہ ہو کہ زمیرہ, یہ نہ ہو. اچھا, آپ اندازہ لگائیں وہ جھوٹی پڑ گئی ہیں, وہ جھوٹی پڑ گئی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے کیا سچ بولا؟ آپ نے لوگوں پہ تہمتیں لگائی ہیں, آپ نے جھوٹ بولا ہے, آپ نے گند بولا ہے, آپ نے لوگوں کی طلاقیں جھوٹی کرائی ہیں. ہاں, یہ ان کے جملے ہیں. میری ریڑھ کی ہڈی میں بھی پانی ہے, میرے گھٹنے بھی اب کٹ کٹ کرتے. وہ اپنے غسل کو بھول گئی ہے. یہی زنیرہ کا شوہر تھا کہ رات کو پیکج لگا کے تو ان کے ساتھ بات کرتی ہوتی تھی. شرم حیا نام کی چیز نہیں ہے. یہ اتنی بے شرم لڑکی جو ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اپنے شوہر کو بھی ان گندے کاموں کے لیے استعمال کر رہی ہے. پیکج لگا کے بات کرتی تھی. یہی لڑکی اتنی چلاک تھی, یہ میرے خیال سے یہ کام اسی طرح سے لوگوں کو ٹریپ کرتی ہے. پہلے مجھے فون کیا, مجھے آپ بڑی پسند ہیں, پھر میرے میاں آئی ٹی میں ہے, کچھ پوچھنا آپ ان سے پوچھ لیا کرے. اچھا, میں کبھی کہوں کہ یار یہ ادھر یہ کوئی چیز ٹک ہوئی ہوئی ہے کیونکہ یہ بھی یوٹیوبر ہے, میں اسے پوچھ لوں, تو یہ آپ ان سے بات کر لیں. اور اس کے بعد اب اسی چیز کو غلط مقصد کے لیے, غلط چیزوں کے لیے استعمال کرنا. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ میں آپ کو سب کو میں تنبیہ کرتی ہوں, جو لوگ اس کے دوست ہیں, ساتھی ہیں, اس سے اجتناب کرے, کیونکہ یہ عورت کسی کے اوپر بھی گندا الزام لگانے میں منٹ نہیں لگاتی. ان لوگوں نے بشرا شکیل کے بارے میں کہا کہ یہ پتہ نہیں کون سے کمرے میں جا کے کس کے ساتھ ٹھہری, پھر کہا مری میں جا کے یہاں ٹھہری, جبکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ موجود تھی. یہ لوگ بات کرتے ہیں ہم سچے, تم لوگ جھوٹے, تہمت لگانے والے اور معذرت کے ساتھ زنا کو پروموٹ کرنے والے. کیونکہ یہ ابھی عالم دین ان کو بتائیں گے, ابھی آپ نے آگے سننا ہے پلیز, یہ بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے. میں تھوڑا سا بس آپ کو سنا کے میں ذرا ایک بڑی خاص گفتگو کی طرف جانے لگی ہوں. ٹھیک ہے, اور تیرے چینل انہوں نے چلوائے, تجھے چیک کرے دیا, اور اسی کانٹینٹ مجھے یہ اداکارہ نے دینا ہے. آپ چیک کرتے جائیں ذرا ان کی باتیں. زنیرہ کو تو فون کر کے کہتی تھی, زنیرہ تمہیں پتہ ہے میں تو باہر نکلتی نہیں ہوں, میری اب وہ عمر نہیں ہے, میری ریڑھ کی ہڈی میں بھی پانی ہے, میرے گھٹنے بھی اب کٹ کٹ کرتے ہیں, تو میں تمہارے بھی لاگ دیکھ کے اپنا بنا لیتی ہوں. چیک کرے ذرا کہاں اس اداکارہ کا جو ایکسپیرینس ہے, الحمدللہ مالک کا کرم ہے. لیکن سنیں, یہ جعفری صاحب جو ہے نا, ان کے ذرا کچھ کاغذات مجھ تک پہنچے, جو ان کی تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے نا, وہ میری تاریخ پیدائش بس 1.5 سال کا ہی فرق ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر جعفری صاحب آپ کے پاؤں بھی قبر میں لٹک رہے ہیں, اور آپ کے بھی اللہ اللہ کرنے کے دن ہے, تو کوئی توبہ استغفار کر لے. لوگوں پہ تہمتیں لگا کے, غلط شریعت کے خلاف کاموں کو پروموٹ کر کے, عورتوں کے بارے میں گندی گندی باتیں کر کے, شادی شدہ
शुदा औरतों को बिलवेड आंटी, बिलवेड फलानी, और वो मारिया को कभी माय लव, माय क्रश कहना और इस तरह की बातें करने वाले, और बेवा औरतों को उनके ऊपर गलत और गंदे इल्ज़ामात बगैर किसी सबूत के गंदी बातें करना, चाहे सबूत भी तो आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, और उल्टा कोई है ही नहीं आप लोगों के पास सबूत, तो आप छोड़ते हैं किसी को, आप लोग तो फिर ऐसा वो लगा के सुनाते, आप लोग झूठे और गंदे लोग हैं। अब ज़रा सुनिएगा कि आलिम दीन जो हैं इन लोगों को क्या कहते हैं, और कितना, मैं ये जो आज बात कहने जा रही हूँ ना, इसके बाद इन लोगों को चाहिए कि अपने मुंह के ऊपर खुद ही वो चांटे चपेड़े मार ले, जो लोगों को कहते हैं ना कि आपके मुंह पे चपेड़े, आपके मुंह पे चपेड़े। तो सबसे पहले ये जो रिपोर्टर बैठा है वो अपने मुंह पे सबसे पहले चपेड़े मारे, ढेर सारी, राइट लेफ्ट, उसके बाद साथ बैठी हुई अदाकारा के मारे, और उसके बाद ये जो वकील है, जाली वकील, इसको तो चाहिए कि चिल्लू भर पानी ले उस पर डूब मरे। तो ये ज़रा सुनिएगा। निकाह में वली की मौजूदगी, ये भी एक शर्त है, याद रखिए, निकाह में वली मौजूद होना शर्त है। और इसके ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है कि रसूल ने फरमाया वली के बगैर निकाह नहीं होता, वली के इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होता। ये बगौर सुन ले लोग, इसलिए कि बहुत सी मरतबा लड़कियाँ भाग कर निकाह कर लेती है, बगैर बाप की इजाज़त के निकाह करती है, वली के बगैर निकाह नहीं होता। जिसका वली राज़ी नहीं निकाह से, वो निकाह होता ही नहीं, वो अमल ज़िना है उसका, याद रखिए। जो बगैर वली के निकाह करे जो लड़की, वो अमल ज़िना है उसका, और जो लड़का ऐसी लड़की से निकाह करे उसने ज़िना किया, उससे उसका निकाह नहीं होता, इसलिए कि वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होता। इसलिए कि लड़की वालिद की रज़ामंदी ज़रूरी है। अगर वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता तो हमारा कानून कोर्ट मैरिज इसकी इजाज़त क्यों देता है? गलत दे रहा है ना जी। लेकिन अहादीस के अंदर सुनन इब्न माजा में पूरा बाब मौजूद है, अबू दाऊद में भी हदीस है और किताबों में भी, कि वली की इजाज़त के बगैर, यानी करीबी जो मर्द रिश्ता है, सबसे पहले बाप है, बाप ना हो तो बड़ा भाई, वो ना हो तो चचा, मर्द रिश्ता, उसकी इजाजत के बगैर अगर कोई निकाह भी करता है ना, तो उस लड़की का निकाह बातिल हो जाएगा। मर्द को इजाजत है शादी करने की, लड़की नहीं वली की इजाजत के बगैर कर सकती। और ये टेक्निकली बात दुरुस्त भी है। औरतों को एक्सपोजर होते ही नहीं माशरे का, उन बेचारियों को तो पता ही नहीं होता कि इतनी मासूम शक्ल बना के जो ये झूठे वादे मेरे साथ कर रहे हैं, मेरे साथ क्या करेगा बात। अलबत्ता इसमें एक एक्सेप्शन सही बुखारी में आई है, बेवा और मुतल्लका औरत है ना, वो वली से ज्यादा हक रखती है अपने निकाह, क्योंकि उसमें एक दफा हाथ लग गए, हाँ, उसे मुआशरे का काफी एक्सपोजर हो जाता है। बाकी तो ये जो कुछ हो रहा है वो ये आपके बुजुर्गों की खिदमत है ना जी, बुजुर्गों का बखरा जान है, भुगते हैं इस जान को। अब आप क्या वली की इजाजत के बगैर औरत का निकाह हो सकता है? तो देखिए, इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है, और उसमें ये फरमाया गया कि अय्युमा इमरातन नकहत बगैर इज़्न वलीहा फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन, कि वो औरत जो अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह करे तो उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। अल्लाहु अकबर। अच्छा। जबकि सैयदना इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह इमाम आज़म के शागिर्द हैं कि वो फरमाते हैं कि ये निकाह सिरे से होगा ही नहीं, और यही इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है। और फिर ज़माना जो फितनाबाजी आम चल रही है हमारे यहाँ पे, मोबाइल की वजह से या टेलीविज़न या फिल्मों की वजह से बच्चे वक्त से पहले जवान हो चुके हैं, और इतनी दफा देखा गया है कि निकाह टेलीफोन के ऊपर ही जनाब शादियां कर लेते हैं, हंसी मजाक के अंदर कॉलेज के कमरे में, स्कूल के कमरे में बैठे बैठे वो मियाँ बीवी वाले बोल पढ़ लेते हैं, यानी लोगों ने एक इसको मजाक बना लिया है। तो इस जमाने के एतबार से मैं तो ये समझता हूँ कि लोगों को फितने से बचाने के लिए यही फतवा जो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफई का कौल है उस पर फतवा देना बेहतर है, ताकि ये खवारी ना हो, ये आवारागर्दी ना पैदा हो ज्यादा। तो छोटी सी बात उनको इतना मालूम होती और उसके ऊपर लोग पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। ख़वातीन की गवाही में निकाह का हुक्म। अगर किसी लड़की का निकाह हो बग़ैर वली के और गवाहों में औरतें हों तो क्या वो निकाह हो जाता है? दो सवाल पूछें, एक तो वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह और एक गवाहों के बग़ैर निकाह। तो वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह का मसला तो इख्तिलाफ़ी है। इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल और इमाम शाफ़िई रहिमहुमुल्लाह ताला के नज़दीक लड़की का निकाह उसके बाप की इजाज़त के बग़ैर मुनअक़िद ही नहीं होता। ये निकाह खान भी मुजरिम है, घर से भागे हुए बच्चों का क्यों निकाह पढ़ते हो आप? ये घर से भागे हुए बच्चों का निकाह दर हकीकत उनके माँ बाप का जनाजा है। ये तुम जनाजा पढ़ रहे हो उनका, उनकी इज्जत का और उनकी आबरू का जनाजा पढ़ रहे हो। इतने मुफ्ती अंधे हो गए हैं कि दो पैसों के लालच में आकर ये वालिदैन की इज्जत से खेलना शुरू हो गई। The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. And he repeated that twice and he made it very clear, crystal clear. If a woman gives herself in marriage without the consent of her guardian, her marriage contract is in vain, is invalid, is invalid. कहते कि किसी बालिग लड़की का निकाह जो है
وہ اس کے ولی کی اجازت کے بغیر ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. تو میرے عزیز مسئلہ سمجھیں کہ ایک صریح حدیث ہے میرے مدنی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا. اور یاد رکھیں یہی متفق علیہ ائمہ اربعہ کا مسئلہ ہے کہ جب تک ولی نہ ہو، ولی سے مراد باپ ہے، باپ نہیں ہے، چاچا ہے، بڑا بھائی ہے، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. باپ کی اجازت کے بغیر لڑکی کا نکاح ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں. ہمارے جو لڑکی کو بگا کے لے جاتے ہیں اور کہیں بھی جا کے نکاح کروا لیتے ہیں وہ نکاح نہیں ہوتا. جی ناظرین، آپ نے یہ سب سنا، اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا یقیناً کہ کیا ہے شریعت، کیا کہتی ہے ان سب باتوں کے بارے میں. اگر اس کے بعد بھی کسی کو عقل نہ آئے نا، تو پھر میں کہتی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پا ہی نہیں سکتے، ان کے دلوں پہ کفر لگے ہوئے، ابھی بھی شرم نہ آئے نا، تو میں کیا کہوں. ان کو چاہیے اب یہ کہیں کہ ہاں ہم مانتے ہم غلط تھے اور ہم زنا کو پروموٹ کر رہے تھے، ہم گناہ کو پروموٹ کر رہے تھے اور ہم توبہ کرتے ہیں. توابین جو ہے نا ان میں شامل ہو جائے، ورنہ ان کا تو کوئی میرے خیال سے ان کی کوئی نہ آخرت ہے. اور یہ جو حرام کما کے کھا رہے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے، اس سے اجتناب کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.